کیا یہ ظلم تھوڑا ہے کہ 4 سال کی بیٹی غلطیں کر رہی تھی اور شہر کا ہاتھ کر رہی تھی لوگوں میں؟ بیٹیاں بیٹھی ہوئی لا کر کہتے ہیں باپ کے سامنے بیٹی کو اٹھایا جائے تو باپ برداشت نہیں کرتا، اس کے سامنے قرآن رکھنا اگر بیٹی کے سامنے باپ کو یہ زیادہ مشکل ہے یا ہو زیادہ مشکل؟ جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ مدینہ کربلا سے بڑا ضرور ہے. پتہ نہیں میری بات اداکاروں کو سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی. کربلا میں ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارتے رہے، مدینے میں حسنین جیسے بیٹوں کے سامنے ماں کو مارتے. تو میرا بدل سفید عیش بدل آپ کا یہ ماتم قبول 4 یا 5 منٹ پڑھنا میں نے جنازہ برآمد ہو رہا ہے حسین کی اس بیٹی کا جس کا زندہ جنازہ ہے 1600 میل کے سفر میں سجاد ایک موڑ پہ کہتا رہا نہ مارو کہ میرے باپ کے سینے کا تعلیم. مردوں میں جنازہ برآمد نہیں ہو سکتی، مستورات میں جنازہ برآمد ہونا ہے. چلو اچھی بات ہے. آج 1400 سال بعد کسی کو یہ خیال آیا پھر سکینہ کا جنازہ برآمد ہونا، ورنہ شام کے مردوں کا ہجوم کھلا شرابیوں کی نہیں آتا ماتا امیر دادے بن کے بیٹھے شرابیوں کی بھیڑ کھلا 4 سال کی گڑیا کا جنازہ. اللہ تیری آنکھوں کو سلامت ایک کے 3 یا 4 منٹ پڑھنا بڑا ظلم ہوا ہے غریب کے سر پہ. کبھی یہ سر سکینہ کے سامنے اس سر کی ظلم ہو شمر میں ہاتھ رکھا ہے. میں جا کے نہیں رہا، میں پڑھنے کے بعد بیٹھا اور رکھ میرے سر پہ قرآن. پہلے باپ کے قاتل کی منتیں کرتے لیے نہ مار، اس ظلم میں اپنے ہاتھ رنگین نہ کر، اکبر کے بعد یہ خود مر جائے گا. جتنا پیار تھا میرے بابا کو اکبر سے مجھے اندازہ ہے کچھ دیر اور ٹھہر جا میرا بابا اب جی نہیں پائے گا. یہ کبھی نہ بیٹی کے سامنے باپ کو ذبح کرتا رہا. خدا کی قسم میں گئے سیدنا ہمیں تو لکھاں پڑھ رہی ہیں تو سب میرے حیران ہو گئے کیا ذبح کرتا رہا ہے. یہ میری مجبوری ہے میں گیا سیدنا، ورنہ میں تجھے کیا بتاؤں. تو نے کبھی جانور ذبح ہوتے دیکھا؟ چھری جل جاتی ہے جب تک اس کے جیسے ضرور نکلتی رہتی ہے وہ پھڑکتا رہتا ہے. یہ حرام زادہ خود بتاتا ہے 12ویں ضرب پہ میں تھک گیا حسین تڑپتا رہا میں دیکھتا رہا. حسین تڑپ پتھر کا بنا میں تو ماتم نہیں کر سکتا. یہ معاف کرے گا باقی نہ ہوا. عزت حسین کی قسم ہے جس شہزادی کا جنازہ برآمد ہونا ہے اس جنازے کی قسم میں غلط پڑھوں میں سرور دن تیرا ہاتھ میرے گریبان میں ہو تو ماتم نہ کر سکے تیرا اپنا مقدر ہے. شہادت حسین کے بعد 4 سال کی بطول نے شمر سے یہ نہیں کہا کہ میرا بابا مجھے دے دے، یہ نہیں کہا میرے باپ کو دفن کر دے، یہ نہیں کہا میری بھوکھیوں کو لوٹا دے. ہاتھ باندھ کے منت کر کے یہ ہونا اٹھا. اس طرح تو نے اٹھایا ہوا ہے نا اس کا ایک بال ٹوٹ جا نہیں آتا ماتم کو سر نیچے کر دے. اس طرح تو نے اٹھایا ہوا اس طرح نہ اٹھا. اس کا ایک بال ٹوٹتا تھا میں نے سنا ہے میری دادی کئی تھے. کبھی مسلمانوں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں رکھ دیا. میں نے پڑھ دیا ہے تم آدمی گھر کا بچہ ہے. یہ آسان جملہ تھا. کائنات کے سلطان کا سر گھوڑے کی گردن. یہ گھوڑا میدان میں چلتا رہا. افضل صاحب آپ ذاکر و مولا کہ مجھے بتانا یہ گھوڑا صرف میدانوں میں چلتا رہا. شاید یہ اونچے نیچے گھاٹیوں کا سفر تھا. یہ سر گھوڑے کی گردن میں تھا. جب کبھی گھوڑا سر جھکاتا تھا یہ سر کبھی کسی گھاٹی میں جا رہا تھا، کبھی کسی پتھر میں
لگا رکھا. پتہ نہیں کتنی بار کربلا سے شام تک زہرا کا لال شہید ہوتا رہا. ایک جملہ اور پڑھ کسی کی حرام زادے نے نوار کے گھر میں تنور میں سر رکھا ہے نا حسین کا, اور نوار روایت کرتی ہے کہ میں جب صبح نماز تہجد کے لیے اٹھی ہوں نا تو مجھے تنور سے روشنی نکلتی نظر آئی. یہ کہتی میں نے اپنے آپ کو سوچا ہے رات میں نے آگ بجھائی نہیں, ہائے پتہ نہیں میں کی پڑھے اچھا کی پڑھے. یہ کہتی میں نے اپنے آپ کو سوچا ہے رات میں نے آگ بجھائی نہیں, کہتی بجھا تو نہیں تھی. پھر یہ کیا ہے, کہتی میں بھی یہ سوچ رہی تھی یا نور کی ایک ہماری اتری جس میں سے 5 بیویاں برآمد ہوئی, باقی 4 کے سر پہ موت کی پٹی تھی, ایک کا ہاتھ پہ دھلا اور اس کی آواز آئی تھی میرے لال ماں ملنے آئی ہے, اور میرے لال میں کہاں کہاں جاؤں, کھولی کے تندور میں جاؤں, کوفہ کے بازار میں جاؤں, کربلا کے جنگل میں جاؤں, شام غریبہ کی بھیڑ میں جاؤں, اور حسین ماں تجھے کہاں کہاں روئے. یہ کہتی میرے سامنے ایک مستور نے تنور سے سر اٹھایا, یہ منظر دیکھا میں نے, کہتی میں بے ہوش ہو گئی. میری جب آنکھیں کھلی تو کوئی بی بی نہیں تھی, اکیلا غریب کا سر پڑا ہوا. میں پڑھوں گا بی بی جو وسائل پر سے ایک جملہ ایسے میرے لبوں پہ آ گیا ہے, کہتی میں نے غریب کا سر اٹھا کے جھولی میں رکھا, چادر اتاری, غریب کے چہرے سے کربلا کی خاک صاف کی, خون صاف کر کے میں نے کہا میں تیری ماں سے سن لیا تو حسین تو جانتا ہے میں تیرے ماننے والی ہوں, تو جانتا ہے میں تیری عزادار ہوں, میں نوار ہوں, میں تیری بہن سے قرآن پڑھا ہے. زہرا کلال میں جانتی ہوں تیری دعا بھی سنی جاتی ہے. حسین تفصیل سے تیری شہادت پہ گفتگو پھر کبھی کروں گی, ایک دعا پہلے مانگنی ہے, تو شہید ہے تو امین کہتے دعا پوری ہو جائے گی. حسین کے رب ہلے نوار مان کیا دعا ہے, چادر اتار کے بعد کھول کے غریب کا سر جھولی میں اٹھا کے حسین اللہ کرے تیری شہادت کی خبر تیری بہن زینب کو تیری بہن زینب کو نہ ملے. ابھی یہ سر کوفہ کے دروازے سے لٹکایا گیا, میں معاف کر دو اے غازی نواز سے جڑے معافی بیٹھے ہو, پتر سے نوکر سمجھ کے میں معاف کر دے دے. کبھی یہ سر تخت کی نچلی سیڑھی پر رکھا گیا, کبھی چھڑی کے ساتھ بھرا ہو جاتا ہے لبوں کو جو لب محبت چوما کرتے ہیں. مختلف جگہوں پہ یہ سر جاتا رہا, لیکن قیامت آ گئی اس وقت جب زندان میں یہ سر بیٹی سے مل رہے ہیں. اور سمجھ نہیں میں کی پڑھنا تھا. اللہ رات گھروں کے پتر بیٹھے میں پڑھ گیا میں جی بتایا. اتنے احترام سے کسی حرام زادے نے غریب کا یہ سر اٹھایا کہ بیمار کربلا کو کہنا پڑ گیا, وہ کھانا نہیں آتا تھا مجھے آئے. بنے ہوئے ہاتھوں پہ بابا کا سر اٹھایا, آگ بہن کے سینے پہ رکھا, کان پہ منہ رکھ کے فرمایا معصوم آنکھیں کھول, بابا ملنے آئے. اور میری بیٹیاں اور میری مائیں اور بہنیں, اللہ کرے تمہارا پردہ سلامت رہے. میں مر بھی جاتا ہوں, میں تم سے خطاب نہیں کرتا, یہ جملہ مردوں کا ہے نہیں ہے بیٹیوں کا. یہ روئے نہ روئے تم بیٹیاں اس میں ماتم کرنا, میرے سوال کا جواب دینا. سوئی ہوئی بیٹی ہو اور سال کے بعد اسے خبر ملے باپ ملنے آیا, اور بیٹی کی آنکھیں کھلے اور سینے میں باپ کا کٹا ہوا سر ہو, دائیں کی زلفیں بائیں, بائیں کی دائیں, چہرے میں تماچوں کے نشان. ہوگی اکیلی گئے, میں نہیں پڑھی, میں نے کسی کتاب میں اکیلی گئے نہیں پڑھی, میں نہیں پڑھا, کافی جاتا ہوں. دائیں کی زلفیں بائیں, بائیں کی دائیں, چہرے میں تماچوں کے نشان. باپ کی بند آنکھیں دیکھی معصومہ نے. مجھے بی بی کے ذکر کی قسم ہے, میں نے شام کی مکہ کے روزے پہ کھڑے ہوئے جملہ قائد ہوا تھا, شاید کو بندہ ہو شیعہ اور ماتم نہ کر رہا ہو. پہلا پین کیا, بچی نے زلزلہ آیا, بچی نے کہا بابا اپنا اپنا مقدر ہے, کبھی میں تیرے سینے میں سنا
فرمایا بابا آنکھیں کھول. غریب کی آنکھیں نہیں کھی. 3 بہن کی ہیں بچی. یا بابے منزل الذی ختم علیہ تقابل مائے پاس بابا تیری جاری کو خون سے گزار. غریب کی آنکھ نہیں کھلی. دوسرا بہن کیا یا بابے منزل الذی ہے تمنی پہ سگریٹ. بابا مجھے چھوٹی عمر یتیم بھی شیعہ بندہ ایسا نہ ہو میرے ہاتھ ہمارے واقع کی مرضی ہے. تیسرا بہن نہیں قیامت تھی. بچی نے کہا یا بابے صاحب شمرو بالذی ہاتھ بنی یوم العید. بابا جو تم نے عید والے دن دیے تھے وہ شمر. بہنوں سے جا کے پوچھنا عید کتنی پیاری ہوتی ہے. میکے سے غریب میکا ہو نا یہ چیزیں سنبھال کے رکھتی ہے. بابا جو تم نے عید والے دن دیے تھے وہ شمر لے گیا. غریب کی آنکھیں نہیں کھلی. بچی نے انداز بدلا. بچی نے کہا آخر جملہ بچی نے کہا غریب بابا مظلوم بابا بے کفن بابا اکبر کی موت کے مارے ہوئے بابا. بابا آپ نے مجھے شب عاشور کہا تھا نا میری بہنوں کو تنگ نہیں کرنا. بابا آپ کی تینوں بہنیں بیٹھی ہیں. بہنوں سے پوچھ لو 1600 میل کے سفر میں نے آپ کی کسی بہن سے پانی نہیں مانگا. بابا میں نے کھانا نہیں مانگا. میں نے سویا نہیں مانگا. بابا مجھے اکیلے اونٹ پہ باندھا گیا. میں نے شکایت نہیں کی. مجھے گھوڑے کے ساتھ دوڑایا گیا. میں نے شکایت نہیں کی. مجھے تماشوں کی جگہ تازیانے مارتے رہے. میں نے شکایت نہیں کی. میرے دامن میں آگ لگ گئی. میں نے شکایت نہیں کی. میرے گوشوارے اتر گئے. میں نے شکایت نہیں کی. بچی بول رہی تھی. غریب کی آنکھیں بند تھی. بچی نے چھوٹے سے ہاتھ اٹھائے. باپ کی داڑھی کے نیچے رکھ کے کہا بابا تجھے اکبر کی جوانی کا واسطہ ایک بار آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ کے بتا بابا تو نے 56 برس کی زندگی میں 4 سال کی کوئی بچی دیکھی ہے جس کے بال سفید ہو؟ بچی نے کہا بابا میرے بال سفید ہو گئے. بابا میری کمر جھک گئی. بابا مجھے شام کی گرمی کھا گئی. آخری لفظ پڑھ کے جا رہا ہوں میں. بچی زمین میں گری. فضا کے منہ سے نکلا انا للہ. کسی سید آگر سے پوچھنا کیسا غسل تھا. میں غیر نہیں معاف کر دینا. جہاں پینے کا پانی دیتے تھے اللہ جانے وہاں کیسا پانی ملا ہوا. کیسا غسل کیسا کفن سادہ تو جان بتا سکتے ہیں. میں غیر سید ہوں. میری اوقات سے باہر ہے. بس سجاد نے پہن کا جنازہ اٹھایا. بس یہ لفظ سن لو اور میں بس چھوڑ کے جا رہا ہوں. تاریخ انسانیت میں چشم فلک نے پہلی بار یہ منظر دیکھا. ایک قیدی کے ہاتھ پہ ایک قید آیا. جس نے دفن کرنا ہے وہ بھی کڑی ہو. غریب بندہ جو ہے نہیں کر سکتا. جس نے دفن ہونا ہے وہ بھی کڑی ہو. بہن کو قبر میں اتارا. سجاد نے آخری جملہ اور جلدی سے بات کرے جائیے گا تاکہ مستورات میں جنازہ آ جائے. بس ختم ہو گئی نوکری. کسی میں ماتم ہوگا. بہن کو سجاد نے قبر میں سلایا. تعویذ قبر بند کیا اور چیخ نکلی بیمار کی. باقی نے کہا بابا آپ اتنا ہی کیوں رہے ہو؟ فرمایا یار میں تعویذ بند کرنے لگا ہوں. میری بہن کے لب ہلے ہیں. معصومہ نے ایک بات پوچھی ہے میں قیامت تک رہوں گا. باقی نے کہا بابا کیا کہا میری پھوپھی نے؟ فرمایا میں تعویذ بند کر رہا تھا تیری پھوپھی کے لب ہلے. آواز آ رہی سجاد میں قبر میں بابا کو رونا چاہتی ہوں. مجھے شام کے لوگوں سے پتہ کر دے شام میں جو قیدی مر جاتا ہے اس کی قبر پہ شمر تو نہیں.